بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے، اور اسلام میں نہ رسم ہے، نہ رواج ہے اور نہ کوئی تہوار ہے، بلکہ اللہ کا حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہم شادی بیاہوں اور اموات کے اندر رسم و رواج کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ یا بچی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کی خواہشات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک رفیق ہم سفر ہو، ایک ہم دم ساتھی ہو، اور وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے چاہتے ہیں۔ لیکن جب رسم و رواج اور مشکلات اور رکاوٹوں کی وجہ سے ان کی یہ جائز طریقے سے جنسی خواہش تکمیل تک نہیں پہنچتی تو وہ لازماً بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ زنا کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہی چیزیں نکاح کو بھی مشکل بناتی ہیں۔ مشکلات بنانے والی جو چیزیں ہیں ان میں جو رسم و رواج ہیں وہ ہے جہیز کی رسم، بارات کی رسم، نیندرے کی رسم، مہندی کی رسم، مائیوں کی رسم، ڈولی کی رسم، اور ساس کو سلامی کی رسم، سالیوں کو سلامی کی رسم، اور اس طرح گانا باندھنے کی رسم۔ اس طرح بہت ساری بے شمار رسومات ہیں جن کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے شادی مشکل ہو جاتی ہے۔ یوں ایک نکاح مشکل ہوتا ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، اور جو ان کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں وہ ہمارے خاندانی مراسم ہیں۔ وہ خاندانی مراسم یہ ہیں کہ لڑکی کے نام مکان بھی کرنا ہے، پلاٹ بھی کرنا ہے، ادھر سے جہیز آئے گا، ادھر سے سونے کا زیورات کے سیٹ بنیں گے، تو یہ چیزیں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ پھر لڑکی کا قد دیکھا جاتا ہے، عمر دیکھی جاتی ہے، وہ کرتی کیا ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ رسم و رواج، یہ مشکلات، یہ رکاوٹیں، یہ شرائط، یہ ڈیمانڈیں اس لیے بھی پوری کی جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا۔ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ آسان نکاح مہم میدان عمل میں آئی ہے، اور آسان نکاح مہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر سے ان فرسودہ رسومات کو، ان رکاوٹوں کو، ان مشکلات کو ختم کر کے دم لیں گے۔ آسان نکاح مہم اپنا ایک منشور رکھتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ منشور رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آسان نکاح مہم کیا ہے اور یہ کیا چاہتی ہے۔ واضح رہے کہ آسان نکاح مہم 6 نکات پر مشتمل ایک منشور رکھتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نکاح آسان، سادہ اور جلدی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کو شادی کر کے گھر سے رخصت کیا، بالکل آسان سادہ طریقے کے ساتھ، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے وہ ہمارے لیے سنت عمل ہوتا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کر کے عورتوں کو گھر میں لایا، وہ امہات المؤمنین بنی ہیں۔ ان عورتوں کو گھر میں لاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ طواف کے اندر ہیں تو نکاح ہو رہے ہیں، آپ جہاد کے میدان میں ہیں تو نکاح ہو رہے ہیں، اس طرح آسانی کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا منشور جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاحوں کے اندر جو رسم و رواج ہیں جن کی وجہ سے مشکلات اور رکاوٹیں بنی ہیں، یہ رسم و رواج کا خاتمہ کرنا۔ ہر وہ چیز جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جہیز ہے، بارات ہے، نیندرا ہے، مہندی مائیوں ہے، یہ ساری چیزیں ختم کر کے بالکل آسان اور سادہ طریقے سے نکاح کو کرنا، رسم و رواج سے پاک کر کے۔ منشور کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے تعدد ازواج، یعنی 2، 3، 4 شادیوں کی مٹی ہوئی سنت کو عام کرنا، زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادی کی ہے، ان میں ایک بیوی ایسی ہے جو کنواری ہے، جن کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔
باقی تمام کی تمام جو خواتین ہیں وہ بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ آپ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر کے، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے، بے سہارا لڑکیوں سے نکاح کر کے، ایسی خواتین سے نکاح کر کے کہ جن کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں، جو معاشرے کی نظروں سے گھری پڑی ہیں، ایسی خواتین سے نکاح کر کے ان کو اٹھانا، ان کو عزت دینا۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، دو تین تین چار شادیوں لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان لڑکیوں سے جو آپ کو پسند ہے۔ تو اس مٹی ہوئی سنت کو، اس مٹے ہوئے اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، پورا کرنا، یہ ہمارا منشور ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارا منشور ہے وہ ہے شرعی پردہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کزن سے، ماموں کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، علی ھذا القیاس جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہوتا، اور باہر کی خواتین سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ گھر کی خواتین، ایسی خواتین جن سے نکاح جائز ہے، ان سے پردہ جائز ہے، ان سے پردہ ہے۔ تو ہمیں اس چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر پردے کا ماحول بنائیں، اور اس پردے کے ماحول کو عام کرنا یہ آسان نکاح مہم کا حصہ ہے۔ 5 نمبر پر، جو 5ویں نمبر پر آسان نکاح مہم کا جو منشور کا 5واں حصہ ہے وہ ہے علم میراث کی اہمیت اور اس کی تقسیم۔ چونکہ جہیز ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے جہیز کے متبادل جو خوبصورت نظام دیا وہ نظام وراثت ہے، وراثت کا قانون دیا ہے۔ اور جہیز کے اندر جب کوئی شخص جہیز دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے جہیز دیتا ہی دیتا ہے۔ لیکن جب قانون وراثت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں مما قل منہ او کثر، وراثت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، جو آپ کے پاس ہے اس میں سے حصہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کے حصے خود مقرر کیے ہیں اور وراثت کو تقسیم کیا ہے۔ اور 6 نمبر پر جو آسان نکاح مہم کے منشور کا جو 6واں حصہ ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ عموماً ہم نے دیکھا کہ شادی بیاہوں کے اندر نماز کو قضا کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے۔ خواتین بالخصوص ہزاروں روپے کا میک اپ کرنے کے بعد وہ وضو نہیں کرتی کہ ہمارا میک اپ خراب ہوگا، اس طرح وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں مارکیٹوں میں اذان کے وقت دکانیں بند کرنا، اس چیز کا ماحول بنانا، یہ آسان نکاح مہم کا منشور کا حصہ ہے۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کے اندر 29 آیات ایسی ہیں جو نکاح کو آسان، سادہ اور جلدی کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور بہت ساری ان کے علاوہ آیات ایسی ہیں جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جو انشاءاللہ اپنے مقررہ اوقات میں ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے اور وہ آیات پڑھ کر آپ کو سنائیں گے۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں سے 1900 احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، نکاح کی اہمیت کو بھی بیان کیا، نکاح کے فضائل کو بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاحوں سے رسم و رواج کو ختم کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں میں بہت ساری رسومات کو بھی ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے بھی بہت ساری رسومات کو ختم کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ ہر ویڈیو کے اندر آتے ہوئے ہم آپ کو ہر رسم کو الگ الگ اس کی تفصیل دلیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آسان نکاح مہم کیا ہے اور کیا چاہتی ہے، اور نکاح مشکل جو ہے اس کو آسان کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔